السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آپ نے بھی اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس حوالے سے شک و شبہات رکھتے ہیں، اس کو مارنا چاہیے یا نہیں، اور کچھ لوگ تو اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں حقیقت کیا ہے، یہ تو اسلامی تعلیمات سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں کیا سبق دیا گیا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو بتاتے چلے کہ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کی گروہ کا ایک کیڑا ہے، اور اس گروہ میں ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے جس کے 5000 اقسام ہیں۔ یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ ان کے 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ ان کی کئی اقسام ہیں، رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ چھپکلی کے بہت سے اقسام ہیں جن میں سے بعض جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ جسامتیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ ان میں چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، چھپکلی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ہمارا آج کا موضوع چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہے۔ چھپکلی کو مارنا جائز ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، اس حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا سبق دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کو کہا گیا، اور روایات میں چھپکلی کے بارے میں کیا کہا گیا، اور اس کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ آئیے ان تمام سوالات کے جواب آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ عربی زبان میں چھپکلی کو وسط کہا جاتا ہے، البتہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی بس ایک قسم کی ہے، جبکہ اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ روایت صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا، اور روایت صحیح مسلم۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ وہ انسان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ کتنے ہی ایسے واقعات سننے میں اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس میں زہری لپن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ تاکید آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح ڈھانپ لیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا کوئی زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ پیارے دوستو، یہاں تک تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جان لیا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ جہاں بھی چھپکلی نظر آئے تو اس کو مار دینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چھپکلی کو مارنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی سماعت کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کی موجودگی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کو منحوس سمجھنے کی جو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک قربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چند پرند، جنوں، حیوانات سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا، جو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی طاقت کے مطابق اپنی چونچ سے پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے،
اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیر رضی اللہ عنہ ان مغیرہ کے آزاد کردہ غلام جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزے کو پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی وہ جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ چھپکلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کو مارنے کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں جو چھپکلی کو مارنے پر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رہے کہ حدیث میں چھپکلی کو پوری قوت سے ایک ہی جھٹکے میں مارنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جو اسے دوسری چوٹ میں مارے اس کے لیے پہلے سے کم اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ میں مارے تو اس کے لیے یہ دوسرے سے کم اتنی۔ جو ایک چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ یہاں ہماری بہنیں ان روایات کو اپنے پلے باندھ دیجیے، جو کہ روایات سے معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر 100 نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی بار میں اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک بار میں ختم نہ کیا گیا تو پھر اس کی نیکیاں کم ہوں گی، لہذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے، اور مارنا بھی ایک ہی بار میں چاہیے۔ اب ہماری وہ بہنیں جو چھپکلی سے ڈرتی ہیں انہیں چاہیے کہ چھپکلیوں سے ڈرنا چھوڑ دیں اور چھپکلیوں کو مار کر نیکیاں سمیٹنے کا سوچیں۔ کتنا آسان سودا ہے کہ ایک چھپکلی کو ایک بار میں ماریں اور 100 نیکیاں حاصل کریں۔ ہمیں امید ہے کہ اب ہماری بہنیں اس فضیلت کو ضرور حاصل کریں گی، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔